بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال تعالى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اس وقت ایک خبر نے طبیعت میں بے چینی پیدا کر دی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان ایمان اور دینداری کو ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام پہلے سے ہی مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے دنوں سیریلوں اور فلموں کے اندر گھریلو حالات کے عجیب منظر دکھا کر مسلمانوں کی معاشرت کو چوپٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ویڈیو گیمز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے ذریعے بھی مسلمانوں کے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے، ان کے معاملات کو خراب کرنے، ان کی معاشرت کو بگاڑنے، ان کے دین و شریعت کو پامال کرنے کے لیے مختلف قسم کی کوششیں گیم کے راستے سے کی جا رہی ہیں۔ ابھی جو سنا جا رہا ہے وہ یہ کہ پب جی نام کی ایک گیم جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت رائج ہے، اس کا ایک نیا ورژن آیا ہوا ہے، اور لوگوں کے بتانے کے مطابق اس نئے ورژن میں ایک حصہ یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ اندر کھیلنے والا پلیئر مزید قوت و شکتی اور انرجی حاصل کرنے کے لیے کسی بت کے سامنے جھکتا ہے، نمسکار کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کھیلنے والا شخص بٹن دباتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اندر کھیلنے والا پلیئر سجدہ میں چلا جاتا ہے یا نمسکار کرنے لگتا ہے، بتوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مسلمان اس قسم کا کھیل کھیلنے کے درمیان بٹن دبا کر پلیئر کو بت کے سامنے جھکاتے ہیں، سجدہ کراتے ہیں، نمسکار کراتے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ان کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خود کوئی کفر کا کام کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اسی طرح کفر کے کسی کام پر رضامند رہنا بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی پلیئر کے بت کے سامنے سجدہ کرنے پر بٹن دبا کر رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو ایسا انسان بھی دائرہ ایمان سے باہر نکل جانا چاہیے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلی تنبیہ تو یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اس قسم کی گیموں کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، اور جو مسلمان اس قسم کا سجدہ بت کے سامنے بٹن دبا کر کرا چکے ہیں، انہیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے، پھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہونا چاہیے، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں انہیں تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی زندگی میں اگر ارتداد، اسلام سے پھر جانا پایا جاوے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر پچھلے تمام سالوں کی عبادتیں اس کی ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں، تمام نمازیں غارت ہو جاتی ہیں، تمام دی ہوئی زکاتیں اکارت و بیکار ہو جاتی ہیں، کیا ہوا حج ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ پھر سے اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ ساری نمازیں اور زکوٰۃ اور جس قدر نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ زیرو اور صفر ہوتی ہیں، اس کا ایک اجر و ثواب بھی اس کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہتا۔
البتہ ان نمازوں اور زکوٰۃ کی قضا کا حکم اسے اگرچہ نہیں دیا جائے گا، ہاں اگر واپس اسلام لا کر وہ مالدار ہے اور حج فرض ہو جائے، اتنی استطاعت اس کے پاس موجود ہے، تو پھر سے حج پڑھنا اس کے ذمہ ضروری ہو جائے گا۔ بہرحال اس ورژن کے اس سین کو بٹن دبا کر راضی رہنے والا شخص اپنے ایمان کو خطرے میں رکھ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل گیا ہو۔ اس لیے ان حضرات کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اس قسم کی گیم کا نشہ ہو گیا ہے تو بھی اپنی طبیعت کو کفر میں جانے سے تمام تر طاقتیں لگا کر روکنا چاہیے۔ اگر کسی کو انگارہ پکڑنے کا نشہ ہو جائے تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے کہ تم اپنے جی کی تسکین کے لیے اور نشے کی تسکین کے لیے انگارہ پکڑو؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے داؤ پیچ کو وہ سمجھیں۔ گیمز کے ذریعے سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو ختم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کسی کی نگاہ سے مخفی نہیں ہیں۔ تمام شعبوں کے اندر گیمز کی وجہ سے، گیمز کھیلنے کی وجہ سے جو ایک بھونچال مچی ہے، بچوں کی مینٹالٹی اور ذہنیت جو خراب ہوئی ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے معاملات کو گیمز کے ذریعے سے خراب کیا گیا۔ بعض گیمز میں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ انسان خنزیر خریدتا ہے دکان پر جا کر، سور خریدتا ہے، اسی طرح شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گیمز کی حد تک ہے، سچ مچ نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مذاق کے طریقے پر، استہزاء اور استخفاف کے طریقے پر بھی چاہے سچ مچ نہ ہو کفر اختیار کرے گا، کفر کی کوئی سبیل اپنائے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی بھی ایسے ہی کافر ہو جائے گا جس طرح کے سچ مچ اس نے سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی کفر کی وہ حرکت یا کلمہ اختیار کیا۔ بہرحال مسلمان اگر گیمز میں اس طرح سے خنزیر اور سور اور شراب کی خرید و فروخت کرے گا تو اس کے ذہن و دماغ سے ان چیزوں کی خرید و فروخت کی حرمت ختم ہو جائے گی، جبکہ اسلام میں ان چیزوں کو خریدنا بے باطل قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جو بچہ اپنی ابتدائی طبیعت ہی میں اس طرح کی ذہنیت لے کر بڑا ہوگا، بڑے ہو کر وہ شراب کی خرید و فروخت میں اگر پڑ جائے تو کوئی عجیب نہیں۔ اسی طرح بعض گیمز کا سین یہ ہوتا ہے کہ اس میں بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، پلیئر کے ذریعے سے کھیلنے والا آدمی بینک سے سودی اور بیاج اور انٹرسٹ والا لون لیتا ہے اور واپس بھرپائی کرتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ۔ اگر اس قسم کی عادت کسی کو گیم میں پڑ جائے گی تو وہ اپنی باہر کی دنیا کے اندر بھی بیاج اور انٹرسٹ لینے اور چکانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح بیاج دینے کا مزاج بھی اس میں، انٹرسٹ دینے کا مزاج بھی اس میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض گیمز کے سین کے اندر یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس میں انسان سامنے والے آدمی کو مار ڈالتا ہے، کسی کی چیز لوٹ لیتا ہے، اس کا سارا مال اور ساز و سامان سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسلام میں لوٹ مار اور غصب اور چھینا جھپٹی بھی حرام ہے۔ گیم کے اندر جس کی طبیعت اس طرح کی ڈھل جائے گی وہ اپنی خارجی اور باہر کی دنیا کے اندر بھی لوٹ مار کرنے سے، چوری کرنے سے، ڈکیتی کرنے سے ہرگز دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو گیم کے اندر چاقو مار کر یا تلوار مار کر یا گولی مار کر مار دیا جاتا ہے، مار ڈالا جاتا ہے، اس سے انسان کے مزاج میں، خصوصاً چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر سفاکیت، وحشیت اور بربریت پیدا ہوتی ہے، جس میں بڑے ہو کر دوسروں کو مار ڈالنے کا جذبہ، خون بہانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی گیمز سے خوب پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو رکائیں، اور مسلمان ضلالت و گمراہی میں، فسق و فجور میں، حتیٰ کہ پب جی اور اس قسم کے اس نئے ورژن کی گیمز سے کفر و شرک میں جو اس راہ سے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ماتحتوں کو ہم لوگ اس قسم کی گیمز سے بچائیں۔ دشمنان اسلام کی اس اسکیم کو
اور مسلمانوں کی دینداری کو ختم کرنے کی اس سازش کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بر وقت ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان گیمز میں چاروں ناچار انسان خوب میوزک بھی سنتا ہے۔ انہی گیمز کے اندر عورتوں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، جس میں عجیب عجیب قسم کے سین بھی ہوا کرتے ہیں، اور جیسا کہ سنا گیا ہے پب جی کی گیم میں دنیا بھر کے مختلف کونوں سے لوگ کھیل سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ عورتوں کے ساتھ بھی یہ گیم کھیلتے ہیں، جس میں آپس کی نزدیکی پیدا ہوتی ہے، عورتوں سے بات چیت محبت میں پلٹتی ہے، اور بڑے ایسے انجام دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔